بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بی این ٹی وی کے پروگرام انکشاف کے ساتھ میں ہوں حق نواز جلانی۔ دوستو، اپوزیشن کی طرف سے اور خاص کر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن 2018 چرایا گیا ہے، عمران خان کو لایا گیا ہے، وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ اسمبلی جعلی ہے، ووٹ کو عزت دو، خلائی مخلوق کی باتیں، یہ اب سب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دوسری بھی سیاسی جماعتوں نے، کسی نے براہ راست اور کسی نے انڈائریکٹ طریقے سے حکومت کو سپورٹ کر دیا ہے۔ اور ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا، تو عمران خان کو ایوان میں 176 ووٹ پڑے تھے جب وہ وزیر اعظم بن رہے تھے، لیکن اب جو ہے نا اس ایوان میں 320 سے زیادہ ووٹ پڑ چکے ہیں آرمی ترمیمی ایکٹ بل میں۔ اور اب یہ قانون بن چکا ہے کہ آرمی چیف کو جو 3 سال توسیع کا اعلامیہ تھا، اس کو قانونی شکل مل چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا کہ اس بارے میں قومی اسمبلی قانون سازی کرے، اس پر مزید میں بات کروں گا کہ الیکشن کو کیسے چھڑایا گیا تھا، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ کہا گیا، سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ دوستو، ہم دیکھ رہے تھے کہ جب پیپلز پارٹی کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے خاص کر الیکشن کے بارے میں جو اعتراضات تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے اور ان کو لایا گیا ہے۔ لیکن اور جو آرمی ترمیمی ایکٹ تھا، اس پر بھی جو پالیسی تھی اپوزیشن کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی تھی، اس کے اب ہمیں نفی میں سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں یا جو سوال کڑے کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور بیک ڈور ڈپلومیسی کی جو باتیں تھی، جو مختلف قسم کی ڈیل والی جو باتیں تھی یا جو معاہدے کی بات ہو رہی تھی، ان میں بہت حد تک صداقت اب نظر آ رہی ہے کہ یہ پارٹیوں کو ریلیف مل جائے گا۔ کچھ کو ریلیف ملا ہے، دونوں پارٹیوں کو کچھ کو مزید مل جائے گا۔ آرمی ترمیمی ایک جو بل ہے وہ قومی اسمبلی سے کل منظور ہوا تھا، اب سینٹ سے بھی منظور ہو چکا ہے اور یہ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اتنی تیزی سے یہ قانون سازی کی گئی ہے، 12 منٹ میں تقریباً یہ قانون سازی ہوئی ہے۔ کاش کہ یہ قانون سازی عوام کے لیے بھی اسی طرح جو حکومت اور اپوزیشن ہو، عوامی ایشوز پر بھی یہ سب اکٹھے ہو اور اس طرح تیزی سے قانون سازی کرے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس ملک میں، روزانہ کی بنیادوں پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ آٹا، گھی، دال، چینی، آئل کی اگر ہم بات کریں تو روزانہ مہنگا ہوتا ہے، پھر پیٹرول بھی مہنگا کیا جا رہا ہے ہر مہینے۔ بجلی گیس کی بلیں ایسے آ رہی ہے جو آپ نے خرچ نہ بھی کیا ہو تو اس میں 600-700 800 روپے بل کے حساب سے، یہ میں کم از کم 1000 کا جو بل ہوتا ہے اس میں 600-700 آپ کو اضافی بل آ جاتا ہے، اور جو اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے ہر مہینے، اس پر اپوزیشن کی جانب سے کوئی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اب خاموشی اختیار رکھی ہوئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو والا نعرے پر جب کل مسلم لیگ کا اجلاس تھا تو اس میں کافی گرما گرمی ہوئی تھی، اور باہر جو رپورٹیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس پر پارٹی تقسیم ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ جو شہباز شریف کا ہے، دوسرا بیانیہ جو مریم نواز کا ہے، وہ آمنے سامنے آ گیا تھا۔ لیکن آخر کار جب خواجہ آصف جو پارلیمانی لیڈر ہے نون کے، انہوں نے بتایا کہ مجھے میاں صاحبان نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے اختلاف نہیں کرنا۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اختلافات اور پارٹی کے اندر، یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ سب ایک ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بعض حربے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں عوام کو کس طرح بیوقوف بناتی ہے اور عوام کے نام پر کس طرح سیاست کرتی ہے، عوام کو ہمیشہ ان لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی خلائی مخلوق کے نام سے، کبھی سلیکٹڈ، کبھی جعلی الیکشن کے نام پہ۔
یہ سارے جو باتیں ہیں یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، جماعت اسلامی اور پشتون خواہ جو ملی عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی، یہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن ان کے خلاف بھی نہیں دیا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور سینٹ میں بھی جو ہے نیشنل پارٹی کے ایک اقلیتی رہنما نے جو سینیٹر تھے انہوں نے ووٹ بھی ڈالا ہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے تو یہ کر دیا کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، ایک قسم کے ووٹ تو نہیں دیا، سپورٹ تو کیا ہے ایک قسم کا، کیونکہ ووٹ اگر یہ اس کے خلاف ڈالتے تو پھر بات ہوتی، لیکن ان کے خلاف بھی نہیں دیا تھا اور اس کے حق میں بھی نہیں دیا ہے۔ لیکن باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے جو مفادات ہے اور جو بیک ڈور پر جو ڈیل ہو رہی تھی اس میں یہ پارٹیاں کامیاب ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات جو ہے، جو اعتراضات کیے جا رہے تھے فوج پر کہ یہ جو آرمی چیف ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے، آرمی چیف کے اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ بیمانی اس لیے ہے کہ آرمی ہی کی طرف سے دوسرا جنرل آئے گا، وہی وہ ہوگا، کسی پارٹی سے تو جنرل منتخب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قانون سازی، ایسی قانون سازی ہو تاکہ مستقبل میں جو آرمی کے اندر جو جرنیل ہے ان کا میرٹ بھی پامال نہ ہو اور سب جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بھی نہ اٹھے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے، سب تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں، تو ہم سب کو بھی متفق ہونا چاہیے۔ جو اعتراضات ہیں وہ اب نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ پاک فوج کا معاملہ تھا اور پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے اور پاک فوج کی وجہ سے یہ ملک قائم و دائم ہے۔ دوستوں مجھے دے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔